نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ کسی دور میں ہم بھی نہیں پڑھتے تھے، ظاہر ہے اللہ معاف کرے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں میری ریزن یہی ہوتی تھی کہ بس ایک لاپرواہی، پتہ تھا نماز پڑھنی چاہیے لیکن بس لاپرواہی تھی. مطلب میری کوئی اس طرح کی ریزن نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ نہیں نماز نہ بھی پڑھوں تو خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ یہ فرض ہے لیکن بس ایک لاپرواہی ہوتی تھی نوجوانی کی اگر بات کروں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کافی لوگوں سے پوچھا، ینگسٹرز کے ہم ٹرپس لے جاتے ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا. ماشاءاللہ ہاشم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ٹرپ پہ گئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ٹاپک بھی دیا تھا آپ لوگوں کو کہ وائی یوتھ ڈزنٹ آفر صلاح. تو ان لوگوں کے ہم نے گروپس بنائے تھے، کلام میں لے کر گئے تھے ہم ان کا ٹرپ. ماشاءاللہ 30+ یہ ینگسٹرز تھے، تو ان کے میں نے 6 کے 5 کے گروپس بنا دیے اور ان کو 6-7 ٹاپکس دیے کہ آپ نے بات کرنی اس ٹاپک پہ. تو ایک کو میں نے ٹاپک دیا تھا کہ یوتھ صلاح، وائی ڈونٹ دے آفر صلاح، نماز کیوں نہیں پڑھتی ہماری نوجوان نسل. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ریزننگ، میرے خیال آپ کا بھی یہی تھا، اف آئی ایم ناٹ، جی آپ کا بھی یہی تھا، جس گروپ میں یہ تھے ان کا بھی یہی ٹاپک تھا. تو ان لوگوں نے بڑی اچھی ریزنز بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ خود بھی ٹین ایجرز ہیں اور دے نو کہ کیوں نہیں پڑھتے ٹین ایجرز. تو ون آف دا ریزنز جو ان لوگوں نے بتائی بڑی تھاٹ پرووکنگ تھی، وہ یہ تھی کہ ٹینز کا اصل میں کنسیپٹ یہ ہے کہ نماز کسی چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے اور وہ چیز جب نہ ملے تو وہ نماز کے کنسیپٹ سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو تھا کہ یعنی دعا کرتے ہیں وہ اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، کوئی اگزام آ جائیں یا کوئی انٹری ٹیسٹ آ جائے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی چیز چاہیے ہو، اور جب دعا قبول نہ ہو یا وہ چیز نہ ملے تو پھر وہ نماز کے کنسیپٹ سے ہی پٹ آف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا. تو اس طرح کی ریزنز اور بھی ماشاءاللہ انہوں نے بتائیں اور میں یوتھ سے پوچھتا رہتا ہوں. تو دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ لبے لباب رکھتا ہوں کہ مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں جو ہرڈل ہوتی ہیں انسان کے نماز پڑھنے میں. دیکھیں ون آف دا کامن تھنگز از اے پرسن ان اے کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نماز کیوں پڑھیں، فائدہ، ہم تو ہیں ہی کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں. ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں. تو وہ دے فیل اے ہپوکریسی، دے فیل دے آر ہپوکریٹس، اور یہ شیطان ہیز پلیڈ ریئلی ویل یہاں پہ، کیونکہ نماز از دی اونلی تھنگ which could have brought you out of that and which could have been something جس سے شاید اللہ آپ کو معاف کر دے. تو شیطان نے یہاں سے بھی آپ کو ہٹا دیا یہ کہہ کے کہ نہیں تم تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گناہ میں ہو، تم نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. کئی یوتھ ہیں جب وہ میرے سامنے کھلے، یعنی ان کی مدرس نے کہا ہے نماز نہیں پڑھتے، جب میں نے ان سے بات کی اکیلے میں پوچھا بہت فرینک ہو کے، انہوں نے کہا سر میں میوزک سنتا ہوں تو میں نماز پڑھ کے کیا کروں، میں تو گناہ میں ہوں. کیونکہ ایک طرف وہ نماز جب پڑھتے ہیں دوسری طرف مدرز ان کو بہت گلٹ فیل کراتی ہیں کہ میوزک حرام ہے، تم تو میوزک بھی سنتے ہو، تم تو ہو ہی گناہ گار انفارچونیٹلی. تو حالانکہ اپریشیٹ کرنا جی کوئی بات نہیں، اگر وہ ایک گناہ میں ہے تو اپریشیٹ تو کریں نا کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بہت پریشان ہوتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ جب میں پوچھتا ہوں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں خوش ہو جائیں. آج کے دور میں ٹین ایجر نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو اور کیا چاہیے. آلدو آئی انڈرسٹینڈ، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ، یہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں، ہمارے زیادہ تر لوگ چینج ہوتے ہیں، یعنی دے چینج ایٹ این ایج لائک 30+. شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر ماشاءاللہ سسٹر بھی چینج ہو جاتی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی چینج ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ چینج ہوتے ہیں تو دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج اوور نائٹ. دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو چینج لائک ان 2 days، یعنی دے وانٹ دیئر چلڈرن ٹو بی لائک عمر بن الخطاب ان 2 days. دیٹس ناٹ پریکٹیکل. بہرحال ینگسٹر یہاں بیٹھے ہیں، ابھی اس کو بہانہ نہ لے لیں، اپنے پیرنٹس کو تانا نہ ماریں کہ دیکھا علی بھائی نے کہا تھا کہ آپ 2 دن میں کہتے ہیں چینج ہو جائیں، تو لہٰذا یہ اس کو بہانہ نہ لیں. میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اچھی بات ہے اگر وہ 2 دن میں چینج ہو جائیں، وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص رحمت آ جائے کسی بچے پہ تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن ٹیک اٹ ایزی. آپ لوگوں کو بھی ٹائم لگا ہے، آپ لوگ ٹین ایج میں، آپ لوگوں کو بھی تو ٹائم لگا ہے چیزوں سے نکلتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ٹیک اٹ ایزی. انشاءاللہ بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں بہت خیر ہے، بہت خیر ہے آپ کے بچے میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت گلٹ میں ہوتا ہے وہ بچہ، اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو میوزک سن رہا ہوں، میں نماز کیوں پڑھوں.
اسے وہ پھر یاد آتے ہیں نا، اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اسی طرح وہ کہہ سکتا ہے میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سنز میں ہوں، میں تو گناہ کر رہا ہوں، کانسٹنٹ حرام ریلیشن شپ میں ہوں، میں تو منافق ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا. دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ایک بندہ کہ میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے، نہاؤ گے تو گند اترے گا نا. یہ کیا بات ہوئی میں تو ہوں ہی گندا، میں نے نہا کے کیا کرنا ہے. بھائی میں آپ کو ایک سینیریو دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو، پھر یا اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ایک پڑھتے ہیں، دو پڑھتے ہیں، بھائی ایک دو تو پڑھو، انکریجڈ ہے ایک دو تو پڑھو. یہ نہ کہو کہ نہیں جب تک 5 نہیں پڑھوں گا تب تک ایک بھی نہیں پڑھوں گا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک دو تو پڑھو، کیا پتہ وہی آخری نماز ہو پھر. اور کیا پتہ وہ جو تم گناہ کر رہے ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو، وہ گناہ کرتے ہوئے موت ہو جائے پھر. تو دیکھیں کتنی سکیری بات ہے. تو یہ باتیں کرنا کہ میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں، میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنا، یہ تو شیطان ہیز ون، شیطان تو جیت گیا اس کا مطلب. ٹھیک ہے، تو یہی تو پوائنٹ ہے. نماز پڑھیں گے تو شاید نکل آئیں. اس میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بھی سناتا ہوں. ایک شیخ ہیں یو کے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ہی سیڈ کہ اے ینگسٹر کیم ٹو می، مسجد میں لیکچر دے کے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا ینگسٹر، اور اس نے آ کے اقرار کیا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ینگسٹر آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں، یہ عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی، زنا کی اجازت دے دیں مجھے. اب دیکھیں اس دور میں بھی تھا نا، وہ دور میں ایسے صحابہ ایسے لوگ موجود تھے، وہ اسٹرگلنگ. تو اسی طرح ان کے پاس اسکالر کے پاس سے ایک بچہ آیا، ینگسٹر آیا، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گناہ کرنے، میری گرل فرینڈ ہے، میں جا رہا ہوں گناہ کرنے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ. مطلب وہ ایک افرمیشن لینے آیا تھا یا کوئی نصیحت لینے آیا تھا مے بی. تو ہی سیڈ کہ میں نے اس سے کہا کہ عشاء کی نماز ہونے لگی، ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو پھر دیکھی جائے گی، ویل سی اباؤٹ دیٹ. تو کہتے میں نے اس سے نماز پہ قائل کر لیا کہ نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو. اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے نماز میں پڑھ لیتا ہوں. کہتے جب نماز پڑھ کے ہم فری ہوئے ہیں اور اس نے سلام پھیرا ہے تو وہ روئی جائے. اور اتنا اللہ نے اس کا ہارٹ میلٹ کر دیا نماز کے دوران. اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس، اور اس نے کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں اور میں آج نہیں جا رہا یہ گناہ کرنے. تو دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسکالر نے کہا کہ یہی تو پوائنٹ ہے. بھائی نماز پڑھو گے تو کیا پتہ کوئی اسٹرینتھ آ جائے، کوئی طاقت آ جائے. ادروائز آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یو آر گون، پھر تو ختم ہے. اس لیے نو میٹر وٹ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نو میٹر وٹ نماز نہیں. عربیوں میں 100 خامیاں ہوں گی، میں رہا ہوا ان میں، نماز نہیں چھوڑتے، نماز نہیں چھوڑتے. میرے کئی دوست یو کے میں فردر اسٹڈیز کرنے گئے، عربی روم میٹس ہیں ان کے، دے ٹیل می ڈرنک بھی کر لیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے. بری بات ہے، بہت بری بات ہے ڈرنک کرنا، مطلب اٹس حرام. نماز نہیں چھوڑیں گے، مصلی بچھا لیں گے نماز پڑھ لیں گے، کچھ بھی کریں گے نماز پڑھ لیں گے. آپ سعودیہ میں جائیں آپ کو مساجد بھری ہوئی نظر آئیں گی یوتھ سے، اور ماشاءاللہ اب یہاں بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. آئی ایم ریئلی گلیڈ. یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں بہت آڈینس آتی ہے مسجد میں، یونیورسٹیز کی مساجد میں. یہاں ڈی ایچ اے کی مساجد میں اب یوتھ بہت نظر آتے ہیں. بحریہ میں رہتا ہوں، وہاں یوتھ بہت نظر آتا ہے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے.